اس بات میں بالکل بھی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ لاریب کتاب جدید سائنسی علوم کا محور و سرچشمہ ہے۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے قرآن کریم میں جو راز پوشیدہ ہیں اس کی مثال دنیا کی کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں ملتی۔ قرآن مجید کے لاریب اور مکمل ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جس میں ایک زیر زبر کی بھی تحریف نہیں ہوئی۔ مگر مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ نہ تو اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی وسعت و گہرائی پر غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اسلام میں عورت کو ایک ٹائم میں ایک ہی مرد سے شادی کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو عورت کو کیوں صرف ایک مرد سے شادی کا حکم دیا گیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کے متعلق ایسے رازوں کے بارے میں بتائیں گے جن پر تحقیق کر کے دنیا کے بڑے اور مشہور سائنسدان حیران و پریشان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک مشہور یہودی سائنسدان نے کہا ہے کہ اس دنیا میں مسلمان عورتوں جیسی پاک باز اور صاف ستھری خواتین اور کسی مذہب میں نہیں۔ پورا واقعہ کچھ یوں ہے کہ البرٹ آئنسٹائن انسٹیٹیوٹ کے ماہر اور مشہور پروفیسر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا جس کا سبب قرآن پاک میں بیان کردہ عورتوں کی عدت کا حکم ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں فرماتے ہیں کہ طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اس آیت نے جدید علم ڈی این اے کے انکشاف کی راہ ہموار کر دی اور یہ بھی پتہ چلا کہ مرد کے سپرم کسی دوسرے مرد سے 62% مختلف ہوتے ہیں۔ عورت کا جسم ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جب مرد عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو مرد کے سارے بیکٹیریا عورت کے جسم میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر عورت بیک وقت کئی مردوں کے ساتھ تعلق بنائے رکھے تو اس کے جسم میں کئی ڈی این اے جمع ہو جاتے ہیں جو عورت کے جسم میں کئی جان لیوا اور خطرناک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ جب جدید سائنس میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ طلاق کے بعد ایک حیض میں عورت کے جسم میں موجود مرد کے بیکٹیریا 35% تک ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرے حیض میں 72% تک ڈی این اے زائل ہو جاتا ہے اور تیسرے حیض تک عورت کا جسم بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا رحم بنا کسی جسمانی خطرے کے دوسرے مرد کا ڈی این اے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک طوائفہ کئی مردوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہے جس سے اس کے جسم میں کئی مردوں کے ڈی این اے چلے جاتے ہیں جس سے وہ کئی خطرناک اور مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ بیوہ عورت کی عدت طلاق یافتہ سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ غم اور دکھ کی وجہ سے سابقہ ڈی این اے جلدی ختم نہیں ہوتا اور اس کو مکمل ختم ہونے کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے۔ اسی وجہ سے بیوہ عورتوں کی عدت 4 ماہ 10 دن رکھی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں کوئی فوت ہو جائے اور اپنے پیچھے بیوی چھوڑ جائے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن تک روکے رکھے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں ایک ماہر یہودی سائنسدان نے تحقیق کی اور امریکہ میں مختلف عورتوں کے ٹیسٹ لیے۔ جب مسلم شادی شدہ خواتین کا ٹیسٹ لیا گیا تو ان میں صرف ایک مرد کا ڈی این اے ملا جبکہ غیر مسلم خواتین کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں کئی مردوں کے ڈی این اے پائے گئے۔ جب اس سائنسدان نے اپنی بیوی کا ٹیسٹ کیا تو وہ چونک گیا کیونکہ اس کی بیوی میں بھی کئی مردوں کے ڈی این اے ملے جس کا مطلب تھا اس کی بیوی اس کو دھوکہ دے رہی ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ 3 بچوں میں صرف ایک بچہ اس کا اپنا تھا۔ جس کے بعد وہ یہودی سائنسدان اس بات کا قائل ہوا کہ صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ مسلمان خواتین ہی دنیا کی پاک باز اور صاف ستھری عورتیں ہوتی ہیں۔ اسلام سے وہ اپنی اس تحقیق کی وجہ سے کافی زیادہ متاثر ہوا لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اس پر مزید تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ اس غرض سے اس نے کافی مسلم علماء سے ملاقاتیں کی اور کئی کتابیں پڑھی جن سے اس کو معلوم ہوا کہ واقعی اسلام ایک سچا اور خالص مذہب ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پر مکمل تفصیل سے بات کی گئی ہے جو دنیا کے کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے۔ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر وہ اللہ تعالی کی وحدانیت پر یقین لایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ غیر مسلم دنیا میں آئے روز اسلام کی تحقیق کرنے کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں مگر افسوس ہم مسلمان قرآن و سنت کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے ہو کر رہ گئے اور اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، کئی فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو، فیملی کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ.